آج کے لیکچر میں ہم نے تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری کو ڈسکس کرنا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تصور اور ایک ہے تصدیق، یہ ہم نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی ہم تصور حکم سے خالی ہوتا ہے، اذعان سے خالی ہوتا ہے، یقین سے خالی ہوتا ہے۔ یہ وہ تصور ہے جس میں حکم پایا جاتا ہے، یعنی اذعان اور تصدیق، اذعان اور یقین پائے جاتے ہیں۔ اب تصور کی آگے سے دو قسمیں ہیں اور یہاں پر تصدیق کی آگے سے دو قسمیں ہیں۔ آج ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ دیکھیں، تصور یا تو ہوگا بدیہی یا ہوگا نظری، اسی طرح جو تصدیق ہے وہ یا تو ہوگی بدیہی یا تصدیق ہوگی نظری۔ تصور کی بھی سیم وہی قسمیں ہیں، تصدیق کی بھی سیم وہی قسمیں ہیں۔ ان چاروں قسموں کا دار و مدار ایک ہی لفظ کے اوپر ہے، جس کو کہا جاتا ہے نظر و فکر۔ نظر و فکر، یہ لفظ بہت اہم ہے۔ وہ تصور جو بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو جائے وہ تصور بدیہی ہے، اور جو تصور نظر و فکر کے ساتھ یعنی نظر و فکر کرنے سے حاصل ہو وہ تصور نظری ہے۔ بدیہی، جو تصدیق بغیر نظر و فکر کیے حاصل ہو جائے وہ تصدیق بدیہی ہے۔ نظری، جو تصدیق نظر و فکر کرنے سے حاصل ہو وہ تصدیق نظری ہے۔ تو تعریفہ تو اس کی بہت سمپل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نظر و فکر کو سمجھیں کہ نظر و فکر کیا ہے۔ اچھا، نظر و فکر کا ایک آسان مطلب بہت زیادہ غور و تفکر، یہ بالکل آسان الفاظ میں، بہت زیادہ غور و تفکر۔ تو اگر وہ تصور جس میں آپ کو غور و تفکر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جیسے گرمی کا تصور، سردی کا تصور، تو بڑا آسان تصور ہے۔ گرمی کیا ہوتی ہے، سردی کیا ہوتی ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ اس میں آپ نے کیا غور و تفکر کرنا ہے؟ وہ تصور بدیہی ہے۔ بدیہی کا مطلب واضح، کلیئر۔ آپ بدیہی کو انگلش میں کہیں گے کلیئر، جس میں آپ کو زیادہ تھنکنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمپل سا۔ سردی کا تصور، گرمی کا تصور، ٹھیک ہے، اوکے، کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ آسمان کا تصور نظر آ رہا ہے آپ کو، وائٹ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس میں آپ نے کیا کسی کو دلیل دینی ہے؟ تصور نظری کیا ہے؟ جس میں نظر و فکر، نظر و فکر کا بہت زیادہ غور و تفکر، یہ دیسی انداز ہے، ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ آپ کو غور و تفکر کرنا پڑے۔ جیسے جن کا تصور، جن کا تصور وہ نظری ہے، اس میں آپ کو غور و تفکر کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، جو بدیہی چیز ہوتی ہے نا، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہوتا، چاہے مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے، دنیا جہاں کا جو بھی بندہ ہے، بدیہی میں اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ اپنے حواس دیکھ کر، چکھ کر، بالکل جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 سینسز کہتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب آگ کی جو گرمی ہے، گرمی، اس میں کس کو اختلاف ہوگا؟ بدیہی میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے بدیہی اور نظری کو چیک کرنے کا۔ بدیہی میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا، نظری میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو جن کے تصور کو مانتے نہیں ہیں۔ اچھا، فرشتے کا جو تصور ہے وہ بھی نظری ہے۔ اگر بدیہی ہوتا، سمپل ہوتا، پھر تو ساری دنیا مان لیتی، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ حتیٰ کہ اللہ کا تصور، ٹھیک ہے، اللہ کے وجود کا تصور، وہ بھی نظری ہے۔ تصور خدا، لوگ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نظری ہے، اس میں آپ کو غور کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے، بدیہی جو بالکل واضح ہے، سمپل ہے، آپ کو غور و تفکر کرنے نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں، ادھر میں نے اگزامپل بھی لکھی ہوئی ہے، پانی ٹھنڈا ہے یا برف ٹھنڈی ہے، یہ مثال لے لیں، برف ٹھنڈی ہے، آگ گرم ہے،
इसमें किसको इख्तिलाफ होना है? सिंपल सी चीजें हैं। कुल जुज से बरा होता है, जो कुल है वो अपने ही जुज से बरा होता है, इसमें किसको इख्तिलाफ होना है? सिंपल सी बात है, ये बदीही है, ठीक है। और नजरी क्या है? जिसमें आपको गौर व तफक्कुर करना पड़ेगा। जैसे अल्लाह मौजूद है, ये एक कॉन्सेप्ट है, अल्लाह मौजूद है, इस्लाम एक सच्चा मजहब है, ये नजरी तस्दीकात है, इसलिए तो इसमें इख्तिलाफ है। लोग मानते हैं, लोग नहीं भी मानते। तो एक क्राइटेरिया ये है, एक तरीका ये है इन चीजों को अंडरस्टैंड करने का कि बदीही, चाहे वो तसव्वुर हो या तस्दीक हो, उसमें कभी किसी को इख्तिलाफ नहीं होगा, सिवाय ये कि कोई पागल हो, मजनून हो, मेंटल हो, वो एक एक्सेप्शनल केस है, मुस्तस्ना सूरत हाल है। तसव्वुर नजरी, तस्दीक नजरी, इसमें इख्तिलाफ होगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब थोड़ा सा इसको किताबी शक्ल में पढ़ते हैं। हमने कहा था इसको, इसमें नजर फिक्र की हाजत नहीं है, जरूरत नहीं है, इसमें नजर फिक्र की हाजत है। अब नजर फिक्र का यहां पे मतलब क्या है? इसमें नजर फिक्र की हाजत नहीं है, इसमें नजर फिक्र की हाजत है, क्या मतलब है समझे? पूरी तारीफ है नजर फिक्र की, ठीक है। आइए हम उस तारीफ को डिस्कस करते हैं। आपको चले ऐसे समझा देता हूं। नजर फिक्र का मतलब यह है कि उमूरे मालूमा को तरतीब देना ताकि आपको मजहूल चीज का पता चलता है। चलिए यहां पे लिख लेता हूं, आसानी हो जाएगी। तरतीबु उमूरिम मालूमातिन, फिर हम इसकी बकायदा इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। उमूरे मालूमा यानी जो चीजें आपको मालूम है उनको तरतीब देना। क्यों? लियाता अद्दा, ये एक और इधर डंडा आना है, लियाता अद्दा इला मजहूल, ताकि वो आपको मजहूल तक ले जाए। मतलब कि उमूरे मालूमा को तरतीब देना ताकि वो तरतीब, या तअद्दा में हुआ ज़मीर तरतीब की तरफ लौटेगी, ताकि वो तरतीब ले जाए आपको इला मजहूल, मजहूल चीज की तरफ। मतलब कि जो चीजें आपको मालूम है आप उनको इस अंदाज से तरतीब दें कि जो चीज आपको नहीं मालूम वो भी मालूम हो जाए। मजहूल किसको कहते हैं? जिसका आपको इल्म नहीं है। पूरी मंतिक नाम ही इस चीज का है, बल्कि इल्म नाम ही इस चीज का है कि आपको जिस चीज का इल्म है इस अंदाज से गौर व तफक्कुर करें कि जिसका नहीं है उसका भी इल्म आ जाए। तो जब वो तरतीब आपको मजहूल तक ले जाएगी और इस मजहूल का आपको पता चल जाएगा, तो ये मजहूल फिर क्या बन जाएगी? मालूम बन जाएगी। ये मजहूल का मतलब कि पहले मजहूल थी, जब तरतीब थी नतीजा निकाला फिर तो ये मालूम हो गई। ये एक टिपिकल तारीफ है जो की जाती है। आपने उसको यहां पे फिट कैसे करना है, आइए उसकी तरफ हम चलते हैं। लेकिन एक मिनट जी, टाइम है हमारे पास। अब हमने कहा था कि इसमें नजर फिक्र नहीं है, इसमें किसी तरतीब की जरूरत ही नहीं है, इसमें नजर फिक्र होगा तसव्वुरे नजरी में। अच्छा, अब वो तरतीब क्या है? यहां आसान अल्फाज में तसव्वुरे नजरी हासिल किया जाता है उसकी तारीफ करने से। तारीफ, डेफिनेशन। मिसाल के तौर पे तसव्वुरे नजरी की मिसाल है जिन का तसव्वुर। तो जिन का तसव्वुर, आप कहते हैं जिन, कोई आपसे पूछता कि ये जिन क्या है, तो आपको बकायदा तारीफ करनी पड़ेगी, उसकी डेफिनेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, वो तारीफ जो आप करेंगे उसमें ये चीज आएगी कि जो चीजें उस बंदे को मालूम है, आप उन चीजों को इस अंदाज से तरतीब देंगे कि उसके ज़हन में जिन का तसव्वुर आ जाए। वो कैसे? आइए चलते हैं। जिन की तारीफ की जाएगी और उसमें उस तारीफ में उमूरे मालूमा को तरतीब दी जाएगी। देखें, जिन के बारे में कहा जाता है जिस्मुन, कि जिन क्या है? एक जिस्म है, जिस्म। फिर हम चूंकि अब जाहिर है आपको जिस्म का भी नहीं पता होगा, उसकी अलग से तारीफ करनी पड़ेगी, तो इनको मुख्तसरन बयान किया जाएगा। जिस्म, जिस्मुन लतीफुन नारियुन, यह है नारियुन। याताशक्कालू,
ٹھیک ہے، بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ۔ چلیں یہیں تک رکھتے ہیں، ویسے اس کی تعریف آگے بھی ہے لیکن ابھی جسٹ آپ کو سمجھانا ہے۔ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ۔ اب یہ دیکھیں، آپ فرض کر لیں کہ جس بندے کو آپ نے جن کی تعریف بتانی ہے اس کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ اب دیکھیں ہم نے ترتیب کس طرح دی ہے کہ نا امور معلومہ کو ترتیب۔ اچھا پہلے آپ کو یہ چیزیں سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر فرض ہو جائے کہ آپ کے نزدیک یہ امور معلوم ہے، معلوم شدہ ہے، پھر سمجھاؤں گا کہ اس کی ترتیب کیسے بنائی ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ تعریف کس طرح کی جاتی ہے۔ علم منطق آپ کی بنیادوں کو ہلائے گا، آپ کو بتائے گا کہ جو کتب میں تعریفات کی جاتی ہیں، اگر کل کو آپ نے کسی نالج میں، کسی علمی میدان میں کسی کی تعریف کرنی ہے یا ڈیفائن کرنا ہے تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، اس کے لوازمات کیا ہیں، یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ ترتیب کا انداز کیا ہوتا ہے، پہلے سمجھ لیں کہ جسم کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہر وہ چیز جو لمبائی چوڑائی گہرائی کو قبول کرتی ہے وہ جسم ہے، جس کی لمبائی بھی ہے اگرچہ تھوڑی سی ہے، لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے اور گہرائی بھی ہے، وہ جسم ہے۔ یہ مارکر بھی جسم ہے، اس کی لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے اور اس کی گہرائی بھی ہے، یہ اندر اس کی گہرائی ہے نا۔ ایون کہ یہ صفحہ بھی ایک جسم ہے، اس کی لمبائی ہے، چوڑائی اور اس کی گہرائی بھی ہے، موٹائی اگرچہ تھوڑی ہے لیکن ہے۔ جس موبائل سے ویڈیو بن رہی ہے یہ موبائل بھی جسم ہے۔ آپ کا جو باڈی ہے وہ بھی ایک جسم ہے، یہ وائٹ بورڈ بھی ایک جسم ہے، اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، موٹائی ہے، موٹائی کا مطلب گہرائی ہے۔ تو آپ تو کہیں گے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ جسمی ہے، جی ہاں، فلاسفرز کے نزدیک یہ ساری چیزیں یہ جسم ہے۔ کبھی اس پہ ڈسکس کریں گے، کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے جو جسم نہ ہو، ایسی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر آگے اس کی ابحاث آئیں گی۔ تو یہ ساری جسم ہے، لیکن جسم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جسم کا پتہ چل گیا، اب آگے ہے لطیف۔ لطیف آسان انداز میں، لطیف ایسے کہتے ہیں باریک کو، لیکن یہاں لطیف سے یہ مراد ہے کہ جس کو آپ گرپ کرنا چاہیں آپ کر ہی نہ سکیں۔ پانی کو آپ مٹھی میں بند کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پانی بھی جسم ہے لیکن وہ جسم لطیف ہے۔ روشنی بھی جسم ہے لیکن روشنی کو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح جو جن ہے وہ بھی جسم ہے لیکن آپ جن کو پکڑ نہیں سکتے۔ فرشتے کو آپ اپنے ہاتھ میں، فرشتے کا ہاتھ آپ نہیں پکڑ سکتے، فرشتے کا پر آپ نہیں پکڑ سکتے، نظر آئے آپ پھر بھی نہیں پکڑ سکتے۔ لطیف وہ چیز ہوتی ہے جس پہ آپ کی گرپ نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، جس کو آپ ہاتھوں میں جو نہ آ سکے۔ اس کی آسان مثال پانی ہے۔ پانی کو ایسے کریں گے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا، ایسے مٹھی بند کریں گے مٹھی بالکل بند ہو جائے گی آپ کی۔ نمک جو ہوگا اس کو آپ کریں گے وہ اپنی مٹھی میں آئے گا، پانی مٹھی میں نہیں آئے گا، وہ نکل جائے گا۔ وہ اتنا لطیف ہے، اس نے آپ کی انگلیوں سے نکل جانا ہے، وہ لطافت ہوتی ہے۔ پھر ہے ناریجن۔ ناریجن کس کو کہتے ہیں؟ آگ۔ ہر آگ والی چیز کو ناریجن کہتے ہیں۔ جو آگ کا گولا ہے، گولا، وہ بھی ناری ہے۔ پھر ہے یتشکل باشکال مختلفہ، جو مختلف شکلیں اپنا سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ان 3 4 5 الفاظ کا پتہ چل گیا ہے۔ اب یہ ہے امور معلومہ۔ اب امور معلومہ کو ایک خاص ترتیب دی جاتی ہے۔ ترتیب دینے کا کیا انداز ہے؟ دیکھیں جو بھی لفظ ہوتے ہیں نا وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو عام ہوتا ہے یا تو خاص ہوتا ہے۔ عام لفظ اور خاص لفظ۔ عام جو ہوتا ہے اس میں عمومیت زیادہ ہوتی ہے، اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ جو خاص ہوتا ہے اس کے افراد کم ہوتے ہیں عام کی بنسبت۔ پھر اس خاص سے بھی جو اگلا خاص ہوگا اس کے افراد مزید کم ہو جائیں گے۔ افراد کا مطلب جس طرح جسم ہے نا، تو یہ سارے جسم کے افراد ہیں۔ میں بھی جسم کا ایک فرد ہوں، وائٹ بورڈ بھی جسم کا ایک فرد ہے، یہ مارکر بھی جسم کا ایک فرد ہے۔ تو دیکھیں جسم میں کتنی زیادہ عمومیت ہے، یہ کتنا کامن ہے کہ یہ ساری چیزیں جسم ہیں۔ لیکن جسم کے بعد جو لطیف ہے، میں لطیف نہیں ہوں، یہ دیکھیں میری تو گرپ ہو گئی ہے، اس کی گرپ ہو گئی ہے، لیکن پانی لطیف ہے۔ تو یہ عام ہے، یہ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ جب کہا جسم تو ذہن میں ساری چیزیں آ گئی، لیکن جب کہا لطیف تو وہ جسم جو لطیف نہیں ہوتا وہ سائڈ پہ ہو گیا، وہ خارج ہو گیا، وہ نکل گیا۔
اس تعریف سے، تو ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے سب سے بڑا عام لفظ ہوگا، پھر خاص، پھر مزید خاص، پھر مزید خاص. یہ ترتیب ہے عام سے خاص کی طرف جانے کی. اتنا خاص ہو جائے، اتنا خاص ہو جائے کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں صرف وہی چیز شامل ہو، بقیہ ساری چیزیں نکل جائیں. اب یہ دیکھیں، جب کہا جسمن، ہر چیز جسم ہے. لطیفن کہا تو ہم سب نکل گئے، لیکن پانی ابھی بھی شامل ہے، آگ ابھی بھی شامل ہے، ہوا ابھی بھی شامل ہے، روشنی ابھی بھی شامل ہے. لیکن جب کہا ناریجن تو پانی بھی نکل گیا، کیونکہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا جسم جو لطیف ہو اور ناری بھی ہو، آگ والا ہو. ٹھیک ہے، فرشتے بھی نکل گئے، وہ تو نوری ہوتے ہیں. ہم بھی نکل گئے. ٹھیک ہے، ہم تو خیر ادھر سے نکل گئے تھے. جسم لطیف میں فرشتے شامل تھے. ٹھیک ہے، فرشتوں کا بھی جسم لطیف ہے، جنوں کا بھی لطیف ہے. ہم تو لطیف سے نکل گئے تھے انسان، لیکن فرشتے شامل تھے، پانی شامل تھا. ناری جن کہنے سے تعریف سے فرشتے بھی گئے، پانی بھی گیا. ٹھیک ہے، لیکن آگ کے جو گولے ہیں وہ تو ابھی بھی ہیں. یا آپ کہہ رہے ہیں جو آگ ہے، آگ بھی جسم لطیف ہے، آپ آگ پہ بھی گرپ نہیں کر سکتے، آگ تو ابھی بھی ہے. لیکن خیر خاص تو ہے، اس سے زیادہ خاص ہے، کیونکہ ناری جن کہنے سے پانی نکل گیا، اس میں پانی شامل تھا، اس میں ہوا شامل تھی، روشنی شامل تھی، اس سے نکل گئے. لیکن اس میں بھی آگ ہے. لیکن آگے کہا یتشکل باشکال مختلفہ، کہ ایسا جسم جو لطیف ہو، ناری ہو اور مختلف شکلیں بناتا ہو. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے حتی القلب والخنزیر، کتے اور خنزیر کی شکل بھی بنا دیتا ہو، مذکر و مؤنث بھی بن جاتا ہو. اب یہ جو ہے یتشکل، یہ ایسا خاص ہے کہ اس کے اندر سے جو صرف آگ ہے وہ بھی نکل گئی. تو آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں، عام، خاص، مزید خاص، مزید خاص، مزید خاص. اتنا خاص خاص کہ اب جب یہ تعریف پوری کریں گے تو صرف جن ہی باقی رہے گا، جن کے علاوہ ساری چیزیں نکل جائیں گی. یہ ہے امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ آپ کو مجہول تک لے جائے. وہ جن جس کا تصور مجہول تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا، اس تعریف کے بعد وہ معلوم ہو گیا. پتہ یہ چلا بدیہی، تصور بدیہی کی تعریف نہیں کرنی پڑتی، ڈیفینیشن نہیں کرنی پڑتی، وہ آپ کو ویسے ہی معلوم ہوتا ہے. لیکن تصور نظری کی تعریف کرنی پڑتی ہے، ڈیفینیشن کرنی پڑتی ہے. اور اس تعریف میں کیا ہوتی ہے؟ نظر و فکر ہوتی ہے. امور معلومہ کو ترتیب دے کر مجہول تک پہنچا جاتا ہے. تصدیق بدیہی واضح ہے، نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ ترتیبیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے 4 ہوتے ہیں. کل جز سے بھرا ہے، سب کو پتہ ہے. آگ گرم ہے، برف ٹھنڈی ہے، سب کو پتہ ہے. یہ ساری تصدیقات ہے نا، اگر ہمارا ان پر یقین ہے. جو تصدیق نظری ہوگی اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تصدیق نظری میں بھی ترتیب کی ضرورت ہوگی، لیکن چلیں یہاں سے ہم نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ کریں گے. ابھی یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا. تصدیق نظری کو اس انداز سے ڈسکس کیا جائے گا کہ منطق کا مقصد کیا ہے، منطق کا ٹاپک کیا ہے، منطق کی تعریف کیا ہے. وہ ساری چیزیں تصدیق نظری کے ضمن میں آ جائیں گی. اور بھی بہت کچھ آئے گا تصدیق نظری کے ضمن میں، بہت کچھ آ جائے گا. پھر آپ کو کافی زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ علم منطق آپ کو چیزیں سچوائے گا، سوچیں گے آپ خود. اچھا، اس سے یہ ہے مسلمان کا تصور کیا ہے، بدیہی ہے یا نظری ہے؟ نظری ہے، کیونکہ مسلمان کی باقاعدہ تعریف کرنی پڑتی ہے. تو آپ کو مسلمان کی تعریف آنی چاہیے. واٹ از مینٹ بائی مسلم. دیکھیں عوام کرتی کیا ہے، کہتے ہیں جی قادیانی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، وہ بھی تو مسلمان ہے. یعنی اس کا مطلب کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ قادیانی مسلمان ہے کیونکہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھے گا مسلمان ہے. یعنی اس کا مطلب ہے مسلمان کو آپ یہ ڈیفائن کر رہے ہیں. یہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے کہ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے. اگر یہی ڈیفینیشن ہو پھر تو قادیانی بھی آ جائیں گے، پھر تو سارے کے سارے آ جائیں گے، چاہے وہ جو مرضی کرتے رہیں. مسلمان کی آپ کو ایسی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی کہ جو مسلمان ہے وہ اس تعریف میں شامل ہو جائے، جو نہیں ہے وہ اس سے نکل جائے. اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ مسلمان کا جو تصور ہے یہ بھی تصور بدیہی نہیں ہے، تصور نظری ہے. پڑھیں اس کی تعریفات، دیکھیں اس کی کون سی کیا تعریف بنے گی. ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس میں ہم تصدیق نظری سے اپنی کلاس کو سٹارٹ کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.